اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. بارہا ذکر کیا جا چکا ہے کہ کس طریقے سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف سے توسل کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ان کی خواب میں یا روبرو زیارت کی جا سکتی ہے. بہت سارے علماء مراجع عظام نے کئی ایسے اعمال تعلیم فرمائے ہیں کہ جن کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو یہ اعمال انجام دیتا ہے اس کو جناب امام عصر، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف علیہ السلام کی زیارت ضرور ہوتی ہے. یہ زیارت کرنا، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی زیارت کے لیے اعمال کرنا، میرے تمام مومنین کو یہ ذہن نشین رکھ لینا چاہیے کہ یہ تمام اعمال کارگر تب ثابت ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرتا ہے، اپنے قول اور فعل کو ایک جیسا کر لیتا ہے، کوشش کرتا ہے کوئی حرام اس سے سرزد نہ ہو، کوئی واجب اس سے ترک نہ ہو. اب اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور وہ اعمال 40 دن 80 دن 120 دن تک انجام دیتے رہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے زمانے کے امام کی زیارت ہو جائے، زمانے کے امام کے ساتھ گفتگو ہو جائے، تو جب ہم نے اپنی زندگی کو مختلف قسم کی آلودگیوں سے بھرا ہو تب یہ اعمال جو ہیں یہ کارگر ثابت نہیں ہوتے. یہ اعمال کرنے کے لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف سے توسل کرنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی کو بہت زیادہ محتاط طریقے سے گزارنا، حرام سے بچتے رہنا اور واجب کو ترک نہ کرنا. اس طرح کے معاملات جب تک انسان باطنی طور پر بھی نیک اور صالح نہیں ہو جاتا تب تک یہ اعمال جو ہیں یہ کارگر ثابت نہیں ہوتے. انہی میں سے جہاں پر بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے اعمال کا، وہاں پر ایک تذکرہ اعمال میں یہ بھی ملتا ہے کہ آیت العظم علی حسینی سیستانی کے والد گرامی باقر سیستانی یہ عمل کیا انہوں نے کہ 40 روز جمعہ مختلف مساجد میں جا کر زیارت عاشوراء اور زیارت اربعین کی تلاوت اس نیت سے کی کہ مجھے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا دیدار نصیب ہو جائے، ان کی زیارت نصیب ہو جائے. 40 روز جمعہ مختلف مساجد میں جا کر جنہوں نے یہ عمل انجام دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا تو تقریباً 38 یا 39 38 یا 39واں دن تھا. ان کو اپنے اعمال کرتے ہوئے محسوس ہوا کہ مسجد کی کھڑکیوں سے کوئی نور اندر داخل ہو رہا ہے، کہ اتنا زیادہ نور ہے باہر کہ اس کی روشنی جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی محسوس کی جا سکتی ہے. انہوں نے اپنے اعمال مکمل کیے، جلدی جلدی اور باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف ایک جنازے میں شریک ہیں، اور یہ ان کو غور سے دیکھنے لگے. اب جب یہ دیکھ رہے تھے تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف نے اپنا رخ ان کی طرف کیا اور ان کو پکار کے کہا کہ یاد رکھو میری زیارت اور مجھ سے ملاقات کے لیے 40 دن تک زیارت اربعین اور زیارت عاشوراء کا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے. اپنے آپ کو اگر ایسا بنا لو جیسے یہ خاتون تھی تو میں خود تمہاری زیارت کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا کروں گا. یہ خاتون اتنی باکمال کہ میں اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھی آیا ہوں. یہ خاتون کون ہے جانتے ہو؟ یہ خاتون وہ ہے کہ جب شاہ ایران کے والد نے، رضا خان نے
جب اعلان کیا کہ حجاب کرنا جو ہے اس پہ پابندی ہے، کوئی خاتون جب گھر سے باہر نکلے گی اگر وہ حجاب میں ہوگی تو اس کو سزا دی جائے گی، اس پہ سختی کی جائے گی۔ اب حجاب پر بے انتہا پابندی جب لگا دی گئی تو اس خاتون نے 7 سال اپنے گھر میں گزارے اور ان 7 سالوں میں ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں رکھا، اپنے کتنے ہی ضروری کام کے لیے کیوں نہ ہو۔ یہ 7 سال گھر کے اندر اس لیے رہی کہ میں ایک قدم بھی ایسا نہیں نکال سکتی کہ اپنی مجبوری کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں باحجاب خاتون ہوں، میں بے حجاب ہو کر گھر سے باہر آ جاؤں۔ اس خاتون نے 7 سال اپنے آپ کو خود نظر بند کر لیا اس حجاب کی حفاظت کے لیے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کا مقام یہ ہے کہ میں خود اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آ گیا ہوں۔ میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ہم ذرا سی بات سے اپنے سروں سے چادریں اتار لیتے ہیں نا، کسی کی برتھ ڈے پارٹی ہے تو ہمیں خیال نہیں اپنے حجاب کا، کسی کی شادی ہے ہمیں خیال نہیں اپنے حجاب کا۔ یہ جو ذرا سی باتوں پر شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں نا، پھر ایسے افراد جو شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں ذرا سی مجبوریوں پر، ذرا سی باتوں پر، ذرا سی مشکل پیش آئے تو سب سے پہلے شریعت کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ایسے بندے جتنی مرضی مرتبہ 40 روزہ اعمال کرتے رہیں، چلے کاٹتے رہیں، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی زیارت ان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور ہماری بیٹیوں کو چاہیے کہ کتنا آسان عمل ہے، اگر چاہتی ہیں کہ مولاز کی زیارت ہو جائے، اپنے آپ کو باحجاب رکھیں، اور کتنی ہی کیوں نہ مجبوری بن جائے، کبھی بھی اپنے آپ کو کہ اپنے حجاب کو بے حجابی میں تبدیل نہ کریں، کسی کے کہنے پر بھی، والدین کے کہنے پر بھی۔ یہ میرے بیٹے، میرے نوجوان بھی جو سن رہے ہیں، یہ جو ماں باپ داڑھی نہیں رکھنے دیتے، ماں باپ حجاب نہیں کرنے دیتے، یہ میری بیٹیاں، میرے بیٹے یہ یاد رکھیں کہ ماں باپ کی اکرام، ماں باپ کی عزت پروردگار نے بے انتہا بیان فرمائی ہے، مگر جب حرام کا حکم دیں وہاں پر اولاد کو منع کیا ہے کہ وہاں پر آپ کو ان کا کہنا نہیں مانیں گے، ان کے کہنے پر کوئی گناہ والا کام، کوئی حرام کام نہیں کریں گے۔ اپنے حجاب کا خیال کر کے آپ یہ تصور کریں کہ اپنے حجاب کو صرف ملحوظ خاطر رکھ کے آپ اس قابل ہو سکتی ہیں کہ آپ کے جنازے پر امام زمانہ خود تشریف لے کر آئیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی اصل اور حقیقی معرفت عطا فرما، اور پروردگارہ ہمیں اپنے وقت کے امام کا، اپنے زمانے کے امام کا، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا صحیح محب اور صحیح شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔